وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 14 حصہ اول. موضوع: کیا ہم نے دین کے درمیان تقسیم کی بنیاد رکھ دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا. وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 14. لفظی ترجمہ: وما تفرقوا، اور لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا، الا من بعد ما جاءهم العلم، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. بغیاً بینہم، کیوں ہوا؟ اس بنا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کا یہ فرما یعنی یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا، یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک فیصلہ کا التواء، ان لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ لفی شک منہ مریب، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا
آیت نمبر 13 بہت اہم تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے شروع سے لے کر آخر تک، جو ابراہیم، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ کو آیا ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے، شرع لکم من الدین ما وصی۔ اور یہ بھی میں یعنی اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کلام کیا ہے، مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ طریقہ ہے کیا، انسان کی نجات کا طریقہ۔ ایک تو ہدایت کی ضرورت کیوں ہے، ایک بات، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان کی نجات کے لیے ہے، انسان کی کامیابی کے لیے۔ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، اور جو اس کا مقصد ہے اس کا راستہ اس کو نہیں معلوم، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی ہے۔ ایک بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس ہدایت کی بنیاد توحید پر ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک اللہ کو معبود واحد تسلیم کر لیں، یعنی ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ تمام پیغمبروں کی پہلی دعوت جو تھی وہ توحید کی تھی، اللہ تعبدوا الا ایہ، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اور وہی نقطہ جو ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ بھلا دیا ہے، وہ سبق جو ہے توحید کا وہ ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم نے بہت سے معبود بنا لیے ہیں، ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، یہ تباہی کا راستہ ہے، اس کے بارے میں ذرا جان لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ مشرکوں پہ یہ بات بہت بھاری ہے، ان کو بہت ناگوار گزرتی ہے، بہت بھاری ہے، کیونکہ وہ تو اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع چاہتے ہیں اور آزاد رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہ بات تو توحید کی ہے اور یہ بھاری ہے۔ اور پھر جو اس میں آخری نقطہ تھا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خدمت کے لیے یعنی اپنے دین کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے، لیکن عام اس کا اصول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کی قرب کا متمنی ہے یا ملاقات کا متمنی ہے، دیدار کا متمنی ہے، تو وہ ہدایت ان کو دیتا ہے، یعنی ہدایت جو چاہتے ہیں ان کو مزید ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، اپنے راستے بتا دیتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے تفرقے کے بارے میں ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، یعنی ایک سوال کا جواب ہے اگر آپ دیکھیں تو، یعنی اختلاف کس وقت پیدا ہوتا ہے؟ ایک اس میں بحث یہ ہے، اس مضمون میں بحث یہ ہے کہ اختلاف، دین میں اختلاف کس وقت پیدا ہوتا ہے، ایک اس کی بات ہے، اور اس کا جواب اس آیت میں یہ دیا گیا ہے کہ اختلاف جہل کے وقت نہیں پیدا ہوتا، یعنی اگر کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے اس وقت اختلاف نہیں ہوتا، لیکن جب ایک حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، علم آتا ہے، حقیقت کھول دی جاتی ہے، تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ابھی اس کی انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے دنیا میں مہلت کا، اگر مہلت کا نہ ہوتا تو پھر تو فیصلہ کر دیا جاتا۔ بہرحال دو مضامین ہیں، ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، انہوں نے یعنی دین جو پیغمبر تعلیم لائے توحید کی، اور حقیقت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، الفرقان انا انزلنا علیک الکتاب وکذالک انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یعنی جب کتاب آ جاتی ہے، حقیقت آ جاتی ہے پیغمبر کی طرف سے، اور تو پھر اس کے بعد اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے کی بڑائی۔ تو اس میں یہ ہے، تھوڑی سی تفصیل اس میں یہ ہے، یہ آپ یعنی یہ جان لینا چاہیے کہ جب حق آتی ہے تو حق تو یعنی حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے، حقیقت کے سامنے سر جھکا دیا جائے، تقاضا یہ ہے اصولاً، یعنی جب ایک حق
ایک سچ ہوتا ہے. دیکھیں یہ دنیا چل رہی ہے، یعنی یہ دنیاوی معاملات جو ہیں یہ ایک سچ کی بنیاد پر چل رہے ہیں. یہ کمپنیوں کے مابین جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ آڑتی، یہ بڑے بڑے تاجر جو ہیں مال منگواتے ہیں، بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد سچ پہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کچھ عرصے میں ہمارے بعض پارٹیوں کو نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وہ سیمپل دکھاتے ہیں پھر اس کا آرڈر لیتے ہیں، جب وہ مال بھجواتے ہیں تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ فیک مال ہوتا ہے، تو وہ آرڈر کینسل ہو جاتا ہے، پھر ان کو نقصان بھی ہوتا ہے بسا اوقات. تو دنیا کا نظام بھی ایک سچ کی بنیاد پہ چلتا ہے سامنے کا. اور جو کافر ہیں تو وہ یعنی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ اپنے کاروبار میں سچ کو ایک رہنما اصول کی بنیاد پہ یعنی ہوتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں بھی ہے. لیکن میں ویسی ایک بات کروں کہ ایک سچ ہے، مثال کے طور پہ ایک کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس آؤ، ہمارے پاس پڑھو، ہم تمہیں میڈیکل کی ڈگری دیں گے. اب یہ دعویٰ جو ہے یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ یہ یعنی ڈگری دے اور فیک ڈگری دے یا پڑھائے نہیں. سارے کاروبار تقریباً ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کی آپ لے لیں، نان گورنمنٹ کی بات لے لیں. ایک دکاندار ہے، وہ ایک ورکر کو بھرتی کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ڈیوٹی ہے، دونوں میں معاملات طے ہو جاتے ہیں، تنخواہ طے ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپے مہینہ. اب وہ یعنی جو آجر ہے وہ کہتا ہے میں 50,000 روپے دوں گا، تم یہ ڈیوٹی کرو. وہ آ جاتا ہے، ڈیوٹی شروع کر، مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو 40,000 روپے پکڑا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو طے ہوتا ہے وہ تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ کائنات جو ہے نا سامعین کرام، یہ ہم جو آپس میں معاملات کرتے ہیں یہ ایک بھروسے پہ کرتے ہیں، ایک سچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس مضمون کی طرف. حقیقت، یہ دین جب آتا ہے اس کی بنیاد سچ پہ ہے، اس کی بنیاد حقیقت پر ہے. یہ ٹھوس بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بنیادی نقطہ تو یہی ہے دین کا. پھر نبی کے اتباع کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک سچ بات ہے، وہ حقیقت ہے. یہ جب حق انسان کے پاس آتا ہے، یہاں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی جب علم آ گیا، سچ اور حقیقت کا اظہار ہو گیا، اس کے بعد پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے تو حق. ما جاءک قد جاءکم من ربکم برہان، اس کو برہان، دلیل، اور حق ہے، نور ہے، ہدایت ہے، سچ ہے. تو اب یہ ہے نا کہ پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے انسانوں کو مابین. یعنی ایک دھڑا جو ہے مان لیتا ہے، دوسرا دھڑا اسے اختلاف کر لیتا ہے. یہ ہمارے جو تھے عرب کے لوگ جو تھے، یعنی ان کے درمیان پیغمبر نہیں آیا تھا، لیکن جو ابتدا ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد مسلمان تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی کافی عرصے تک، یہ تو تاریخی بات ہے، مسلمان تھے، لیکن پھر اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ظاہر ہے ان کے پیروکار مسلمان تھے اور ایک عرصے تک وہ حقیقت یعنی ان میں یعنی مسلمان رہے. پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا کر لیا، غلو ہو گیا دین میں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا یا دین میں اختلاف کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو حق لے کے آئے تھے، تورات جو تھی وہ حق کتاب تھی، لیکن جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے اپنے آپ کو پھر یہودی کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو یہودی ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کیا ان کی گڑبڑ ہوئی. تو اختلاف حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے. دین میں اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب دین آ جاتا ہے، جب حقیقت
منکشف ہو جاتی ہے کہ بھئی انسان کا مقصد یہ ہے اور اس کی ترقی کا راستہ یہ ہے۔ تھوڑا سا یعنی اگر آپ دلچسپی رکھیں، اور رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت یعنی حق ہے، سچ ہے، اور دوسری یہ کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ یعنی اب یہ مثال کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اگر آپ سمجھیں کہ یار یہ تو 1450 سال پہلے مشرکین مکہ کے اس وقت کے حالات کے مطابق یہ تھا، لیکن دین میں تو تفریقہ آج بھی ہے سامنے کی طرف۔ آج بھی امت بٹ گئی ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن ہر ایک فرقہ اپنے یعنی قرآن کو اپنے مطالب دے رہا ہے، قرآن کو اپنے مطالب۔ شیعہ ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے اپنی بات ثابت کر رہے ہیں، احمدی ہیں گمراہ لوگ جو ہیں وہ بھی قرآن و حدیث لاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نئے پیغمبر کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پہ، کہ نہیں ایسا تو اچھا۔ پھر یہاں آپ دیکھیں احناف میں فرقہ بندی ہو گئی ہے، اور ہر ایک جو ہے اپنی دلیل جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے پیش کرتا ہے۔ احناف میں آپ دیکھیں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ بس یعنی اہل حدیث نے تو فقہ سے ہی انکار کر دیا ہے کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، حدیث کافی ہے ہمارے لیے۔ پھر یعنی یہ اختلافات ہیں، میں اس میں کسی وہ درجہ بندی نہیں کر رہا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن اختلاف تو ہے۔ 5 میرے خیال سے وفاق المدارس ہیں، 5 یعنی اسکول آف تھاٹ ہیں، 4 تھے، اب 5واں جو ہے اہل تشیع کا بھی آ گیا ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اس کی بنیاد اس میں قرآن، ہر مدرسے کی بنیاد جو ہے، ہر اسکول آف تھاٹ کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اور پھر ایک ہی اس میں جو ہے آپ دیکھیں اختلاف۔ تو یہ بغیم بینہم کے الفاظ پہ آپ غور کریں، یہ آپس میں ضد، ہٹ درمی۔ پھر یہ ہوتا ہے، دیکھیں سامنے کا میں آپ کو ایک بات کہوں، انسان یعنی حقیقت میں یہ بندگی جو ہے یہ یعنی یہ تو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جو خالص اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ بعض دین کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا لیتے ہیں، بعض علماء سو ایسے ہیں، علماء حق نہیں، علماء سو ایسے ہیں کہ بس وہ جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میری یہ دلائل ہیں، اور آپ دیکھیں یعنی اچھا میں آپ کو جو نقطہ بیان کر رہا ہوں نا وہ تھوڑا سا باریک ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بندگی اصل ہے، اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے حکم تسلیم، یعنی اس کو اپنا حکم تسلیم کر لینا اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ اصل دین ہے۔ خالص اللہ کی بندگی، خالص اللہ کو منزل بنا لینا اور اللہ کے راستے پر چل پڑنا، قرآن کی ہدایات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق، یعنی ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اگر آپ چلیں گے۔ پھر اختلاف دیکھیں، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ تو سب یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور وہ اختلاف کرتے، لیکن پھر وہ آپس میں اختلافات کو طے کر لیتے تھے، یعنی نفسانی خواہشات نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کر گئے اور ابھی بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، لیکن ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی، ان کے جسم مبارک کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا امارت کا کہ کون خلیفہ ہوگا، تو یعنی یہ ایک اختلاف بڑھ گیا، بحث ہونے لگی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متفق کر دیا ایک فیصلے پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امارت جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق، یعنی مہاجر اور انصار نے اختلاف تو کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے اتفاق بھی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دھڑا الگ ہو گیا مسلمانوں کا، یہاں تو دھڑے بنا لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کی جو مسلم لیگ ہے اس میں اب شخصیات انوالو ہو گئی ہیں،
یہ مسلم لیگ نون ہے، مثال کے طور پہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نون ہے، یہ قاف ہے، یہ عوامی لیگ ہے۔ اب عوامی لیگ کے جو ہیں وہ الگ لیڈر ہیں، قاف لیگ کے الگ لیڈر ہیں، نون لیگ کے الگ لیڈر ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ میرا ان سیاسی پارٹیوں سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ میں اس کی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مسلم لیگ کو ہر ایک نے مسلم لیگ کا نام اپنا لیا ہے اور شخصیت کے نام پہ وہ مسلم لیگ قائم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مذہب میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر، یعنی مثال کے طور پہ مسلک دیوبند ہے، ان کے اپنے بزرگ ہیں۔ یہ تو دیوبند تو ابھی مطلب یہ ہوا ہے نا، مطلب یہ ابھی ان کے اپنے بزرگ ہیں، جو بھی ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ پھر جو بریلوی طبقہ فکر ہے، ان کے اپنے یعنی ایک وہ ہیں امام ہیں، ان کے اپنے امام ہیں، اور دونوں جو ہیں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے میں یعنی آپس میں اپنے یہاں جو قریبی امام ہیں وہ الگ کر لیے۔ یہ دیوبند ہے، یہ بریلوی مکتبہ فکر ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے، یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں تو انسان کا ایک مقصد ہے، اس کی تکمیل کا واحد ذریعہ اللہ کی بندگی ہے، خالص اللہ کی بندگی۔ اب اس نقطے پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، قرآن ہماری ہدایت ہے، اور رسول ہمارے رہنما ہیں، اس پہ تو سب متفق ہیں سامنے کرام ماشاءاللہ۔ لیکن جب بات آتی ہے تو پھر مسائل گھڑ لیے جاتے ہیں اور اس پہ اختلاف کیا جاتا ہے، اور پھر ایک دھڑا الگ ہو جاتا ہے، دوسرا دھڑا الگ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سب کو اتفاق و اتحاد سے کام لینا چاہیے اور ایک اللہ کی بندگی پر متفق ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں اختلاف جو ہے فروعی اختلاف، جزوی اختلاف ہو سکتا ہے، اور یعنی وہ اس میں بھی للہیت ہونی چاہیے، اس میں بھی فرقہ بنانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب اتفاق کر لیں اللہ کی بندگی پر۔ دیکھیں، میں نے مضمون گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا، وہ اللہ کی بندگی کا تھا، اور دیکھیں تبلیغ اور اقامت دین، کہ آپ خود مسلمان بنو اور اللہ کا نظام دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اس لحاظ سے میرے اپنے خیال سے کوئی خاص جد و جہد نہیں ہو رہی آج اقامت دین کے لیے، یعنی اس وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ان اقیم الدین کے بارے میں، اور پھر بھی آ رہی ہے وہ بات جو ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، ان اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُوا، آیت نمبر 13 میں ہے نا یہ مجموع۔ لیکن خیر آج کل تو وہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ اقامت دین پر سب لوگ متفق ہو جائیں۔ اللہ کا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کے اٹھیں اور یہ پھیلا دیں، توحید کی دعوت جو ہے ہم پھیلا دیں۔ ہم نے تو توحید کے بھی حصے بکھرے کر لیے ہیں، ایک فرقہ دوسرے کو آپ دیکھیں کفر کے فتوے لگا رہا ہے، شرک کے فتوے لگا رہا ہے۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگ، یعنی ایک فرقہ دوسرے فرقہ کا ابطال کر رہا ہے، اور وہ بھی فروعی معاملات میں، بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم نے بنیاد کو چھوڑ کے فروعی اختلافات شروع کر لیے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ کرو۔ کیا گنجائش ہے آخر تفرقے کی؟ بھئی ہمارا اللہ معبود ایک ہے، مقصود ایک ہے، محبوب ایک ہے، پھر ہمارے رسول جو ہیں وہ ماشاءاللہ یعنی ان کی سیرت طیبہ موجود ہے، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، وہ خود اپنی بظاہر یعنی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، موجود ہیں، وفیکم رسول، لیکن اس میں اختلافات جو ہے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور یہ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ جب للہیت، دیکھیں سامعین کرام، جب للہیت ختم ہو جائے تو پھر خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔
دین سے اگر آپ للہیت کو نکال دیں پھر شخصیت پرستی ہو جاتی ہے، اور یعنی یہ تو میں تھوڑا سا یعنی دین کا ادنا طالب علم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ فرقوں کے بعض لوگ اپنے جو بزرگوں کا انہوں نے یعنی ایک قسم کے اصرار کرتے ہیں، بھئی چھوڑ دو، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سب سے بڑے بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان پر اتفاق کر لو۔ لیکن بہرحال یہ ذاتی شخصیت یعنی شخصیت پرستی آ جاتی ہے، پھر آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہمارا تو اپنا جھنڈا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا نام ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ایک مسلک ہونا چاہیے، پھر ایک فرقہ ہونا چاہیے۔ یہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے، اور اس پہ لوگ جو ہیں عام طور پہ جم گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ سارا مضمون ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، یہ تقسیم نہ ہوئے، مگر کب؟ الا، مگر من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس حقیقت کا علم آیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، الی اجل مسمی، ایک معین وقت تک کے لیے ان کو مہلت دینی ہے، لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جو وارث بنا دیے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، تو وہ پھر ایک شک میں ہے، اضطراب انگیز شک میں ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ They became divided only after knowledge came to them out of resentment among themselves. Were it not for a predetermined decision from your Lord, judgment would have been pronounced between them. Indeed, those who were made to inherit the book after them are in grave doubt about it. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔